اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین والطاہرین۔ انتہائی محترم معزز سامعین، خاکسار سید توصیف نقوی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل عصر فتن ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سامعین اکرام، میرا ارادہ تو تھا کہ اس چینل پر اسلام جو کہ بلا شبہ دین فطرت ہے کے خلاف داخلی و خارجی فتناتی تحریک کا احاطہ کرنے کے لیے ایک پیغاماتی سیریل کا آغاز کروں تاکہ نوجوانان ملت اسلامیہ امت وحدہ ہماری ان حقیرانہ کاوشوں سے روشناس ہو سکے اور مذہبی بھائی چارے کو فروغ و دوام کے مواقع میسر آ سکے۔ لیکن مجھے نہایت افسوس ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جن سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ خیر، مختصر تمہید کے بعد براہ راست مدعا پر آنا چاہوں گا۔ سامن، یہ زیر نظر جو تصویر میں موجودہ شخصیت ہیں ان سے یقیناً آپ تمام حضرات واقف ہیں۔ جی ہاں، یہ ہیں جناب محمد علی مرزا صاحب، اور ان حضرت کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ یہ فرقوں کی نفی بڑی شد و مت کے ساتھ فرماتے ہیں اور بڑی مخالفت فرماتے ہیں فرقوں کی، لیکن خود یہ بڑے غیر محسوس انداز سے باقاعدہ ایک فرقے کی بنیاد رکھ چکے ہیں۔ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا کوئی لٹریچر نہیں ہے، نہ ہماری کوئی چندہ بک ہے، تو اس لیے ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم فرقے کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں آتے۔ لیکن موصوف کے کیونکہ سوشل میڈیا کے مجتہد ہیں تو جناب کے 2 ملین کے قریب فالورز حضرت کے لیے امام یہاں تک کہ مجدد تک کے القابات استعمال کرتے ہیں، اور یہ ابھی شروعات ہے کیونکہ مرزا صاحب کی باڈی لینگویج آج کل بہت بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اللہ کرے کہ یہ اپنے لیے مجدد تک کے لقب پر ہی اکتفا کر لیں۔ ویسے بھی سامعین، یہ عام فہم اور سادہ بات ہے کہ جب بھی کوئی نظریہ پہلے سے رائج نظریات سے اختلافات کی کیفیت میں ظاہر ہو مگر اس کے بنیادی عقائد بظاہر ایک جیسے ہوں تو اس نظریاتی تفریق کی بنیاد پر اسے ایک فرقہ ہی سمجھا جائے گا اور کہا جائے گا۔ اب آپ اس کی جتنی مرضی نفی کر لیں، بہرحال آپ ایک فرقے کی طرز پر وجود میں آ چکے ہیں۔ انجینئر صاحب بعضوں میں خود ایک علم کا کوئی حرف آخر ہیں، بلکہ عقل کل کا مصداق ہے۔ ان کا خیال ہے کہ قرآن و سنت کا جو فہم انہیں حاصل ہوا ہے ان سے پہلے شاید کسی کو نہیں ہوا اور نہ شاید ان کے بعد کسی کو ہوگا۔ اور حضرات محترم، میں یہ کوئی بدگمانی نہیں کر رہا، ان کی ہر ویڈیو ان کے چہرے پر چھائی رونت اور تکبر کے تاثرات ان کے متعلق میرے ان خیالات کی تصدیق کریں گے۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا۔ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل تو ضرور ہے کہ قطع نظر اس کے کہ اس کی علمی حیثیت جو بھی ہے وہ اپنی تحقیق، اپنا علم لوگوں کو پیش کرے اور دلیل کے میدان میں آ کر بات کرے، مگر اپنی تحقیق کی پذیرائی کے زوم میں یہ اجازت بہرحال کسی کو بھی نہیں، نہ اس کا کوئی شرعی اور اخلاقی جواز کسی کے پاس ہے کہ وہ دیگر تمام نظریات و عقائد کے حامل افراد کی توہین کرے، تحقیر کرے اور رونت کے اس مقام پر خود کو تصور کرے کہ اپنے اور اپنے حاملین کے علاوہ تمام عقائد سے متعلقہ افراد کو زندہ لاشیں گننا شروع کر دے۔ کچھ دن قبل ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں یہ حضرت دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئے کہ 2 فرقے تو ختم ہو گئے۔ وہ جو ان کا پنجابی میں ایک مخصوص سٹائل ہے کہ میں تنوں بار بار کہہ رہا کہ 2 فرقے تے مک گئے، اور فرما رہے ہیں کہ اب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ زندہ لاشیں ہیں۔ یہ ذرا ان کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ کوئی نہیں ہے، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں 2 فرقے مک گئے، زندہ لاشاں نے جو تو نظر آ رہی ہیں، ان کی روح ختم ہو چکی، ایک اہل حدیث اور دوسرے شیعہ۔
یہ دو فرقے ختم. اب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نسلن ہے. جی سامعین، تو آپ نے دیکھا کہ مرزا صاحب خوش فہمی کے کس مقام پر براجماں ہیں. ان کی اس ویڈیو پر میں کوئی تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ صاحبان علم کی ایک کثیر تعداد نے ان کو جوابات دیے، لہٰذا انہوں نے ایک رجوع ریکارڈ کرواتے ہوئے ایک عجیب سا موقف پیش کیا کہ شیعہ سے میری مراد یہاں پر غالی اور نصیری تھے. حالانکہ ان کی یہ وضاحت بے منطق تھی کیونکہ انہوں نے اپنے اس بیان میں کہیں بھی لفظ غالی یا نصیری استعمال نہیں کیا، مگر ہم نے پھر بھی حسن ظن رکھتے ہوئے ان کی وضاحت کو تسلیم کیا اور کوئی خاطر خواہ رد عمل نہیں دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا صاحب نے مکتب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مثبت رویے کو شاید کمزوری جانتے ہوئے کچھ ہی دنوں بعد عشرہ فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے ذکر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو نہ صرف اسلام کے خلاف سازش بلکہ بدعت تک قرار دے دیا. اس ضمن میں ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. اور یہ جو تماشا اٹھایا ہوا ہے نا ابان بن ابی عیاش والا، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پوری ایک سازش ہوئی ہے اسلام کے خلاف. یہ بھی عشرہ فاطمی بھی منانا شروع کر دیا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ بدعت نکالی کس نے ہے؟ عشرہ فاطمی والی. آج سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا. جی سامعین، تو سنا آپ نے، موصوف فرما رہے ہیں کہ یہ جو تماشا اٹھایا ہوا ہے ابان ابن ابی عیاش والا، یہ اسلام کے خلاف سازش ہے. تو مرزا صاحب اب ہم آپ سے مخاطب ہیں، اب آپ جس انداز اور جس لہجے میں بات کریں گے آپ کو اسی لہجے اور انداز میں جواب ملے گا، کیونکہ اب آپ نے لمٹس کراس کر دی. اگر یہ اسلام کے خلاف سازش ہے اور ایک تماشا ہے تو کیا ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد صاحب مصنف ابن ابی شیبہ نے ابان ابن ابی عیاش والا تماشا کیوں اٹھایا؟ یہ اب آپ اس بات کا جواب دیں گے، یہ اب آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کی نظر میں یہ پھر جو سازش ہے اسلام کے خلاف اس میں پھر کون کون شامل ہے، اس بات کا بھی جواب آپ دیں گے. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے علاوہ 36 سے زائد مستند اور معتبر مؤلفین نے ابان ابن ابی عیاش کا تماشا کیوں نقل کیا ہے، اس بات کا بھی جواب آپ بتائیں گے. آپ تو بہت بڑے علمی کتابی ہیں نا، یہ ہے آپ کی علمیت کہ جس امر کی آپ کے پاس دلیل نہ ہو اور جواب نہ ہو اس کا دھڑلے سے بس انکار کر دو. سبحان اللہ حضور، کیا دوہرا معیار ہے جناب آپ کا. یہ سامعین ذرا اگلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں کہ ان حضرت کے پاس جن معاملات کا کوئی جواب نہیں ہوتا یا جس کو یہ گرینڈ کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی، ان کا یہ کس دھڑلے سے انکار کرتے ہیں. یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. کے دروازے پہ اور انہوں نے پھر جا کر آگ لے کے گئے تھے، اس کا بھی وہ یہ روایتیں کمزور ہیں، ہم نہیں مانتے ان روایتوں کو. مصنف ابن ابی شیبہ والی غلط روایت. جی تو محترم مرزا صاحب، پوری کتاب جس کا درس آپ حجت سمجھ کر دیتے ہیں ان میں سے چند روایتیں جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی بس وہی کمزور ہیں اور انہی کو بس آپ نہیں مانتے. کیا بات ہے آپ کے علمی کتابی ہونے کی. اور پھر یہ عشرہ فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ بدعت نکالی کس نے ہے، اور اس کے بدعت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ چند سال پہلے ذکر شہادت فاطمہ کے عنوان سے یہ عشرہ شروع کیا گیا. تو علمی کتابی صاحب، ہم 950 سال پرانی کتابوں سے آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح شہادت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پیروکاران مکتب اہل بیت ایک انتظامی طریقے کے تحت برپا کیا کرتے تھے. لیکن ہم صرف آپ کی وجہ سے اتحاد امت میں رکھنا نہیں آنے دیں گے کہ صرف آپ کو ثبوت فراہم کرنے کی فکر میں ہم دیگر برادران کے لیے بحث کا ایک نیا دروازہ کھول دیں. کیونکہ ہم برادران اہل سنت کی ان روایات کے متعلق جو تعویلات ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ان کا احترام کرتے ہوئے انہیں حق دیتے ہیں کہ وہ ان روایات کو اپنی تعویل کے مطابق تسلیم کریں. ہم آپ کی طرح فتنہ انگیزی نہیں کرتے.
اور آگے اپنی اس ویڈیو میں عشرہ فاطمیہ والی ویڈیو میں ذکر فاطمہ کو یا عشرہ فاطمیہ سلام اللہ علیہ کو بدعت قرار دے رہے ہیں اور اس امر میں بھی اعلیٰ خیانت کاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انتہائی دوہرا معیار۔ حالانکہ اسلام میں اچھا طریقہ اور بدعت کے عنوان سے ان کا لیکچر موجود ہے جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرنا باعث ثواب ہے نہ کہ بدعت۔ اب عشرہ فاطمی یعنی ذکر فضائل و مصائب جناب فاطمہ کے متعلق بیان داغتے ہوئے ان صاحب نے اپنا یہ نظریہ یکسر ہی بدل ڈالا۔ یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے ان کا وہ لیکچر۔ فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی یہ اس انصاری نے پہلا قطرہ بارش کا بنا ہے، تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس جاری کرنے والے پہ ہوگا، اور جو خود کر رہے ہوں گے ان کا بھی چھٹکارا نہیں ہوگا، ان کے بھی وبال میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ آدھی حدیث جو پیش کر کے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ثابت کرتے ہیں، اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن، یا حالت رفع میں پڑھیں گے تو سنتن حسنتن، سنتن سیئتن، اچھا طریقہ، اچھی سنت اور بری سنت۔ یہ سنت سے مراد طریقہ، تو اسلام میں اچھے طریقے جاری جو کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے بشرطے کہ دین نہ بدلے۔ جس نے امام بخاری، امام مسلم نے کتابیں لکھی، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی حدیث کی۔ تو یہ ان کو طریقہ اللہ نے سجھایا، انہوں نے حدیث کو ریٹن فارم میں لے کے آئے۔ یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ خود نتیجہ اخذ کر لیں کہ مرزا موصوف ذکر فضائل و مصائب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ایک انتظام کے تحت برپا کرنا کیا اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرنا خیال کرتے ہیں یا بدعت تصور کرتے ہیں؟ اس بات کا فیصلہ آپ حضرات خود فرمائیں۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ سجھایا کہ وہ احادیث کو ریٹن فارم میں لے کے آئے، تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے، بدعت نہیں ہے۔ اور ہم بھی ان کی کاوشوں کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ہم نے ذکر فضائل و مصائب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کوئی طریقہ اختیار کر لیا تو وہ بدعت ہے۔ ٹھیک ہے سامعین، اسے کہتے ہیں انجینئرنگ، اور یہ ہے تحقیق، اور یہ ہے جناب کی علمیت اور کتابیت۔ اور ایک بات کہ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ مرزا صاحب انجینئر ہیں اور بڑی اچھی انجینئرنگ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان کے پروفیشن کا حصہ ہے تو یہ گرائنڈر بھی بہت اچھا چلاتے ہیں۔ سامعین، اور کیا کیا چیزیں یہ گرائنڈ کر لیتے ہیں یہ اب آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے۔ 3 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے حدیث کرتاس۔ تو حضرات محترم، آپ نے دیکھا کہ کتنی مہارت سے مرزا موصوف علمی اور تحقیقی میدان میں مختلف چیزوں کو گرائنڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہماری طرف سے بھی مرزا صاحب کو علمی اور تحقیقی پلیٹ فارم سے گرائنڈ کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک مکتب اہل بیت کے حوالے سے جو روش انہوں نے روا رکھی ہوئی ہے اس سے رجوع نہ کر لیں۔ علم اور دلیل کے میدان میں انشاءاللہ آپ کا محاسبہ جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ ہمارا کوئی عالمانہ دعویٰ نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا زوم نہیں ہے ہمیں، لیکن بحیثیت طفلان مکتب حق کا انشاءاللہ آپ کی رونت اور تکبرانہ روش کا اب ہم راستہ روک کے دکھائیں گے آپ کو۔ سامعین، ہم مخالفت برائے مخالفت کے ہرگز قائل نہیں، لیکن اب جب کہ مرزا صاحب کے ارادے کھل کر واضح ہو چکے ہیں تو ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی ویڈیو میں مرزا صاحب کس ادارے سے فارغ التحصیل ہیں اور ان کی تحقیق کا اصل محور و مرکز کیا ہے، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ باقاعدہ دلائل اور ثبوتوں کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔